مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان کا مبارک مہینہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا، قرآن شریف کا نور حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن شریف نور کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سراسر نور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نور تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی نسبت والے اعمال میں اس یقین سے لگنے پر ملتا ہے کہ انہی اعمال پر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بنائے گا۔ بندہ اللہ سے غافل ہو کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں اس خیال سے لگے کہ اس سے ہمارے کام بنیں گے تو دل میں ظلمت آتی ہے۔ نور والے اعمال ہی وہ اعمال ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی ظلمت لاتی ہے۔ خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال، قرآنی اعمال کے لیے قربان کرنے سے نور ملتا ہے۔ یہ نور نصیب ہو گیا تو دین پر عمل آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی مشکل ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ اس نور کو حاصل کرنے کی محنت والوں کا مہینہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی طرف بڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی میں فرشتوں کی آوازیں بلند کرتے ہیں، شر کی طرف بڑھنے والوں کو روکنے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں۔ روزہ دار کے افطار کے وقت کی دعا کو خاص قبولیت ملتی ہے، جہاں سارے مہینے ہی فرشتوں کو سارے کاموں سے روک کر روزہ داروں کی دعا کے لیے آمین کہنے کا حکم فرماتے ہیں۔ آمین کہنے پر لگا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ ہر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ رمضان بالکل سر پہ آ گیا ہے، ہم اس کی تیاری کریں جیسے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی۔ کمر کو کس لیا تھا۔ اس کا دو ہی مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ بیویوں کے پاس آپ نہیں جاتے تھے، ایک تو آپ پوری تیاری کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی کمر کو کس لیا تھا رمضان کے لیے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اس کا اجر اللہ پاک فرماتے خود دے دوں گا۔ تو اللہ نے فضل کیا، کرم کیا، یہ مہینہ ہمیں مل گیا۔
اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ مہینہ نہیں ملا، تو ہمیں یہ مہینہ مل گیا، ہم اس کی قدر کریں، خوب عبادت کریں، خوب اپنے آپ کو تکائیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، خوب رو رو کے اللہ پاک سے مانگیں، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، تاکہ ہمارا پورا مہینہ صحیح طریقے سے گزر جائے۔ صحیح طریقے سے گزر جائے گا، پھر ہمارے اندر تقوی آ جائے گا، پھر اللہ پاک کی محبت آ جائے گی، اللہ کا خوف آ جائے گا، اللہ کا دھیان آ جائے گا، اللہ پاک کا ڈر دل کے اندر آ جائے گا۔ اگر یہ مہینہ صحیح گزر گیا تو پورا سال صحیح گزر جائے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے انسان بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے اپنی زندگی گزارے گا، پورا سال اسی طرح گزارے گا۔ یہ مہینہ ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے، ایسی مجلسوں کو لگانے کا یہ مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ صدقہ خیرات اسی مہینے میں فرماتے تھے، ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی تھی، غیروں کو بھی دیتے تھے، اپنوں کو بھی دیتے تھے، امیروں کو بھی دیتے تھے، غریبوں کو بھی دیتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے، اور دوسروں کو کھلائیں پلائیں، صدقہ دے دیں، اپنی زکاتیں دے دیں، جتنا کھلا سکتے ہیں کھلائیں، جتنا لوگوں کو کھلائیں گے، افطاری کرائیں گے، اس کے روزے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ یہ مہینہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، خوب تیاری کریں، خوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں، اپنے روزوں کو صحیح کریں، خوب عبادت کریں، خوب اپنے وقتوں کو قیمتی بنائیں، وقتوں کو ضائع نہ کریں۔ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازیں چلی جاتی ہیں، جماعت چلی جاتی ہے، تو ایسا نہ کریں کہ ہماری نمازیں بھی صحیح ہو، ہمارے روزے بھی صحیح ہوں، ہماری رات بھی صحیح ہو، ہمارا دن بھی صحیح ہو، ہماری صبح شامیں بھی صحیح گزر جائیں، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحری کو بھی نہ چھوڑیں، اس میں برکت ہے، سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب گڑ گڑا کے اپنے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، ساری انسانیت کو اللہ پاک ہدایت دے، ایک ایک کو اس عمل پہ لگانا ہے، ایک ایک کو دین کا دائی بنانا ہے، ایک ایک کے دل پر محنت کر کے غلط یقین کو نکالنا ہے۔ یہ بدر کی جو جنگ تھی اس مہینے میں واقع ہوا تھا، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ اس مہینے کا بہت بڑا تعلق ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، صبح شام دن رات قرآن پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ لیں، بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، بڑا تعلق ہے قرآن کا رمضان کے ساتھ، بڑا تعلق ہے۔ رمضان جھل جانا، اس میں سارے گناہ جھل جاتے ہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خوب یہ راتوں کو خوب عبادت کریں، دنوں کو خوب عبادت کریں، خوب اپنے اللہ کو راضی کریں، خوب اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں۔ یہ نہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے، باقی سارے اعضاء آزاد چھوڑ دیے ہیں، نہیں، ہر اعضاء کو روزہ دار بنانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو خوب بچانا ہے، اور ایک ایک کو دعوت دینی ہے، ایک ایک کو سمجھانا ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمے میں لگایا ہے، تو پورا رمضان اس طریقہ گزارے، پھر کتنے زندگی گزارے رمضان کی طرح، پھر موت آئے گی چاند کی طرح۔ رمضان اس طرح گزاریں گے تو عید آئے گی، خوشی ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔
گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق